الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی۔ میں ہوں محمد واجد پاشا۔ 4 ٹی وی کے خصوصی پروگرام ہمارا معاشرہ میں آپ کا دل استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مولانا حافظ محمد آصف الدین صاحب، کامل الفقہ جامعہ نظامیہ کے نوجوان عالم دین کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز کے مسائل۔ آپ بھی اس مبارک پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ٹیلی فون نمبرز ہیں، اس سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا۔ نماز سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، اس کے جوابات مفتی صاحب آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ ناظرین، آج کا جو عنوان ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات میں افضل العبادات قرار دی گئی ہے۔ نماز تمام فرائض میں اہم الفرائض ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو خدا سے قرب حاصل کرتی ہے، خدا سے قربت حاصل کرتی ہے۔ نماز کے ارکان، خصوصیت میں سجدہ جو ہے نماز میں، وہ رب سے بندے کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ نماز کفر اور اسلام کے درمیان تمیز پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے مسائل سے مجموعی طور پر واقف نہ ہوں تو یہ ہمارے لیے باعث حیرت ہے۔ آئیے ہم ہمارے مہمان عالم دین سے رجوع کرتے ہیں، اس مبارک عنوان کو سنتے ہیں کہ مہمان عالم دین اس سے متعلق کیا بتاتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پارے 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو جان بوجھ کر عمدن ترک کیا گویا اس نے دین کو ڈھایا۔ اسی لیے تعلیمات اسلامیہ میں تربیت ایک نہایت ہی اہم ترین عنوان ہے۔ آدمی کو بڑے ہونے کے بعد واعظ و نصیحت کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔ پہلے تو اس کے پاس واعظ و نصیحت کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ جب وقت نکلتا ہے تو ایک ہی محفل میں آپ کو ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اسلام نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت کے عنوان میں آپ جتنی باتیں دیکھیں گے اس میں سب سے پہلی بات آپ کو ملے گی تو نماز کا حکم ملے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو تم نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ نماز کو چھوڑیں، کاہلی کا شکار ہو جائیں، سستی اور لاپرواہی کی طرف میلان ان کا ہو تو ان کو مارو۔ تو یہ احادیث شریفہ میں سب سے پہلا حکم، حالانکہ روزہ بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، عمرہ بھی ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سارے عبادتوں سے ہٹ کر
جس چیز کی طرف توجہ دلائی تربیت میں سب سے پہلے نماز کا حکم۔ آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اسی حکم کی برکت اور اسی پابندی کی برکت کی وجہ سے عالم یہ ہوگا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آدمی تربیت کے اس عنوان کے اس باب کو اور خاص طور پر اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کر لے تو آج معاشرے میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، والدین کی نافرمانی، حقوق کی عدم ادائیگی، شوہر بیوی کے حقوق کا قاتل، بیوی شوہر کے حقوق کے قاتل، ماں باپ کی نافرمانی، اور بھائی بھائی کا اور بہن بہن کا، پڑوسیوں کا، جتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں ان سب کا تعلق تربیت سے ہے۔ اور تربیت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ درجہ بدرجہ کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ بڑے ہونے کے بعد اب ہم سب کا یہی کہنا ہے، یہی پکارا ہے اور یہی ماتم ہے کہ بچے والدین کی بات نہیں سنتے، والدین برہم ہو جاتے ہیں، والدین نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن بچے ہیں کہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ بھلا کیوں ایسی امید ہو سکتی ہے بچوں سے کہ جب سے وہ 7 سال کے ہوئے تھے تب اس جانب کوئی توجہ نہیں ہوئی، جب وہ اور بڑے ہوئے، جب والد کے کاندھے سے کاندھا لگا کر ٹہرنے والے ہوئے تب کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان سے نافرمانی پر وہ اتر آتے ہیں، بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سب مسائل کا تعلق بچپن میں تربیت سے ہے۔ تربیت اگر درست نہ ہوگی تو اس کے مسائل کو آدمی تا دم آخر اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ 7 سال ہی سے تم نماز کا حکم دو، اس کا فائدہ تم آگے دیکھو گے کہ بے شک نماز بے حیائی اور منکرات یعنی بری باتوں سے روکتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ نماز کے کیا فوائد ہیں، نماز کا اہتمام کیوں کرنا چاہیے۔ آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی بھائی، جی سوال بتائیے آپ کا۔ ہلو، جی ہلو، جی آپ کا سوال بتائیے۔ نماز 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو کیا بولے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلا الف لام میم پڑھنے کے بعد پہلے اپنے الف لام کے بعد جی پڑھنے کے بعد آخری میں تیسرے پارے کا بھی سورہ پڑھے تو کوئی اعتراض ہے؟ ٹھیک، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آخری جی ٹھیک ہے محترم، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ شاہ سے کر رہے ہیں۔ کہاں سے؟ ٹھیک، شکریہ جناب آپ کے ٹیلی فون کرنے کا۔ آئیے آپ کا جواب سنتے ہیں۔ جی دیکھیے، نماز کے واجبات میں ایک حکم ہے رعایت ترتیب، یعنی صورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ جیسا کہ ابھی بھائی نے سوال کیا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم پڑھے یا اس میں سے کوئی آیتیں، کچھ 3 آیتیں پڑھ لے، اور دوسری رکعت میں سورہ 30ویں پارے میں سے سورہ ناس یا سورہ والتین کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں البتہ اس کا الٹا نہیں کر سکتے کہ آپ پہلی رکعت میں 30ویں پارے میں سے کوئی سورت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں آپ الف لام میم پڑھیں یا سیقول پڑھیں، اس طریقے کا عمل نہ کریں کیونکہ رعایت ترتیب کے خلاف ہوگا۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا جواب کو۔ آئیے ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، انہیں بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں نماز سے متعلق۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں اے سی گارڈ سے محمد ابرار بات کر رہا ہوں۔ بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے جی کہ شکرانے کے طور پر کیسا نماز پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک، شکریہ جناب، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی دیکھیے، شکرانہ اس کو صلاۃ التحیہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام ہو جائے، آپ کو کوئی خوشی مل جائے تو اس طریقے پر 2 رکعت نماز بندہ اللہ کے حضور ادا کرتا ہے اور کامیابی جو ملی ہے اس کے شکرانے کے طور پر پڑھتا ہے۔ اس شکرانے کی نماز کا شریعت میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جو نوافل کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت شکریہ نماز ادا کر رہے ہیں 2 رکعت 4 رکعت 2 رکعت کر کے آپ جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں 3 اوقات مکروہہ شامل نہ ہو جائیں، یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے درمیان آئے وقت
اور سورج کے ڈوبتے وقت، ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر آپ جس وقت بھی چاہیں 2 رکعت نماز پڑھ 2 رکعت کر کے آپ اللہ کے حضور نعمت پر، صحت پر، کسی بھی چیز پر آپ شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ جی آئیے ناظرین، آپ نے سماعت کیا جواب کو، شکرانے کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ آئیے دوسرے کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کا کیا سوال ہے مفتی صاحب سے، وہ کیا مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ ہمارا معاشرہ میں آج ہم نے عنوان رکھا ہے نماز کے مسائل۔ نماز کے اتنے سارے مسائل ہیں جس کا واقف ہونا ہر مسلمان کو لازم واجب ضروری ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مول صاحب، جی ہلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے۔ ایسا مول صاحب، جی مول صاحب کاروبار کے بارے میں خیر و برکت کیسے کیا کرے تو اچھا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ایل بی نگر حیدرآباد مول صاحب۔ شکریہ جناب۔ ہم آپ کو ناظرین بتا رہے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز کے مسائل۔ مفتی صاحب، نماز میں لاپرواہی ہوتی ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ نماز میں 2 باتیں ہیں کہ اگر لاپرواہی جان بوجھ کر قصداً، یعنی نفس کی سستی کی وجہ سے اور جان بوجھ کر، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھ پر نماز جیسی اہم عبادت کا کوئی فریضہ نہیں ہے کیونکہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، یہ خیال سے اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو نعوذ باللہ و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں نماز کی اہانت ہے اور توہین ہے، اور نماز کو اس نے ہلکا جانا ہے۔ چاہے بندے کتنے بھی ثواب کرتے ہوں رات دن، بلکہ اگر پیدائش سے لے کر مرنے تک بھی پلک جھپکنے کے مقدار بھی ان سے نافرمانی نہ ہو، تب بھی وہ نماز کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ دیکھنے میں جیسے کہ آتا ہے سستی کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، نفسانی کاہلی کی وجہ سے نماز کو بعض احباب ہمارے چھوڑتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرضیت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اگر ان کے دل سے بھی آپ پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ محض نفس کی سستی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھ پر فرض کیا ہے، وہ اس پر نادم ہے، اور اللہ کی ذات سے ان کو توقع ہے، اور سب کو توقع ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ان کی ذمہ داری کو، ان کی اس ان سستی کو اور کاہلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دامن عفو میں جگہ عطا فرمائے۔ جی آپ نے سماعت کیا ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے درمیان جی جی جو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس نماز کو کیسا ادا کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک، آپ کہاں اور سے؟ ایک سوال ہے کہ عصر کی اور مغرب کے درمیان میں کوئی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، آپ کہاں سے سوال کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ میں حافظ بابا نگر سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، شکریہ۔ دیکھیے بھائی نے 2 مسئلے دریافت کیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دوران نماز اگر وضو سے باہر ہو جائیں، یعنی وضو خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کو جو وضو خارج ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یا بار بار ایسا ہوتا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ ہوا ہے تو کسی بھی صورت سے وہ باہر آنے کی کوشش کریں، ناک پر کوئی کپڑا وپڑا لگا لیں تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس سے ناک سے خون بہہ رہا ہے، تو اس کو تھوڑی سی جگہ دے دیں گے، وہ پیچھے آ جائے گا اور اس طریقے سے وہ وضو کر کے اپنی نماز کو تکمیل کرے گا، جبکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ نہیں، اگر بار بار ایسا ہوتا ہے، جس کو استطلاق بطن کہتے ہیں عربی فقہ اسلامی میں، کہ بار بار ہوا خارج ہونے کی جس کو عادت ہو گئی ہے، تو وہ شریعت میں ان کو شریعت مجبور کے نام سے جانتی ہے۔ تو استطلاق بطن کی بیماری جس کو ہو جاتی ہے، یعنی بار بار ہوا کا خارج ہونا، تو اس سے ان کے لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں، اور اس متعلقہ وضو سے متعلقہ وقت کی جتنی نمازیں ہیں، مثلا فرض، سنت، مستحب، نفل، جتنی نمازیں ہیں وہ سب پڑھ لیں، اگرچہ کہ اس درمیان میں وضو سے خارج بھی ہو جائیں، ہوا خارج بھی ہو جائے، تب بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ان کو یہ حکم نہیں دیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ جب بھی تم بے وضو ہو جاؤ نہ وضو کر کے آؤ، تو یہ پورا وقت وضو کرنے میں صرف کر دیں گے، نماز کا وقت بھی ان سے نکل جائے گا۔
اسی لیے فقہ اسلامی میں اس بات کی گنجائش ہے کہ استطلاق بطن کا شخص جس کو یہ بیماری ہو گئی ہے، ایسے آدمی کے لیے ایک مرتبہ وقت میں مثلا نماز عصر کا وقت ہے یا نماز عشاء کا وقت ہے، تو وقتیہ نماز جو بھی ہو سکتی ہے اس کے سنن، واجب، مستحبات جو بھی ہیں وہ پورے ادا کر سکتا ہے، اگرچہ کہ درمیان میں ہوا خارج ہو، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طریقے سے وہ اپنی پوری نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عصر کے بعد کوئی قضا نماز نہیں ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ حدیث کی روشنی پہ عمل کرتے ہوئے ان دو وقتوں کو چھوڑ کر سورج کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر پھر طلوع ہونے تک اور پھر سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر غروب ہونے تک آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا جوابات کو۔ آئیے سلسلہ گفتگو نماز کے مسائل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سید علی چبوترے سے محی الدین بول رہا ہوں۔ جی محی الدین صاحب، میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ جی ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہے نا نماز سجدے میں کتنے فرائض ہے؟ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ناک جو ہے نا زمین پہ لگتی نہیں ہے، لیکن میں بولے تو لوگوں سے جو ہے نا بحث ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کے چینل کے ذریعے باقی ساروں کو جو ہے نا یہ جانکاری پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے تو اپن بعض وقت نماز گھر میں ہو جاتی ہے، مسجد میں جماعت سے نہیں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا، گھر میں بھی جو ہے نا ادا کرنا۔ شکریہ، اللہ۔ جی بھائی نے دو سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا کہ سجدے میں زمین پر کتنی چیزیں لگنا ضروری ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے جیسا کہ ابھی پروگرام کے آغاز میں ہمارے مولانا واجد حسین صاحب نے کہا، ابھی واجد پاشا صاحب نے کہا کہ نماز میں جتنے ارکان ہیں، مثلا قیام، قرات، رکوع، قاعدہ، التحیات، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اہم ترین جو رکن ہے وہ ہے سجدہ۔ اور سجدے کے لیے جن جن چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، جیسا کہ فقہا نے بھی صراحت فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ دونوں گھٹنے زمین پر اچھی طرح لگیں، پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہو، اس طریقے سے اس کو آپ ایک شمار کر لیں یا دو شمار کر لیں تو یہیں 4 ہو جائیں گے، اس طریقے سے اس کو 2 شمار کر لیں، اور دونوں ہاتھ اچھی طرح زمین پر لگے ہوئے ہوں، کوہنیاں زمین پر لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ اس طرح اٹھے ہوئے ہوں، اور یہ دونوں انگلیاں بالکل چمٹی ہوئی بھی نہ رہے اور بالکل پھیلی ہوئی بھی نہ رہے، بلکہ اس کو اپنی حالت پر رکھیں، اور یہ دونوں ہاتھ کانوں کے درمیان میں ہو۔ بات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ یا تو کانوں کے پیچھے یعنی سینے کے برابر کر دیتے ہیں یا نہیں تو بالکل سر سے بھی آگے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لازماً ان کی کوہنیاں زمین پر لگ جاتی ہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ایسا معتدل رکھیں کہ کانوں کے برابر ہاتھ آ جائیں اور انگلیاں بالکل نہ مڑی ہوئی ہو اور نہ ہی بالکل چمٹی ہوئی ہو، اور ناک اور پیشانی یہ بھی چیزیں لگے، تو اس کو آپ 1 شمار کر لیں، یہ 1 ہو گیا، یہ 2 گھٹنے اور 2 پیر کی انگلیاں، اس طریقے سے ان 4 چیزوں پر سجدہ کریں۔ ہاں اگر پیشانی پر یا ناک پر کوئی زخم ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، کوئی زخم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دونوں چیزوں کا لگنا نہایت ضروری ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ مسجد میں ہی جا کر نماز ادا کرنا۔ دیکھیے جماعت کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو، اسی لیے جماعت کو قائم کیا گیا ہے، اور اسی کے تناظر میں نماز جمعہ اور عیدین کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، ورنہ آپ گھر میں بھی ادا کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک صف میں کھڑے ہونے کا، ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا جو منظم طریقہ بتانا چاہتا ہے وہ جماعت ہی کے ذریعے سے طے ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور بالکل لائٹ اندھیرا ہی اندھیرا ہے کہ آپ مسجد تک بآسانی نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا بہت زیادہ کیچڑ ہے یا ایسی صورتیں ہیں تو نماز کے ترک کے عذرات بہت آتے ہیں، لیکن کوئی عذر نہ ہو اس کے باوجود بھی آپ گھر ہی میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے فضیلت ایک دوسری فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہتا ہے بندوں کے ساتھ کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اتحاد و اتفاق کی صورت کو اور اتفاق کو یہ ہوا دیں، یہ تمام چیزیں اس سے مقصود ہے، ورنہ جماعت سے اس کے سوا اور کوئی مقصود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہتمام جماعت کا ارادہ فرماتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سوائے ان آخری ایام کے جس میں آپ علیل تھے،
لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جماعت میں نماز پڑھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے. جی، ایک صاحب کی عمر 85-87 سال ہے، 85-87. جی، وہ مسجد کو جا تو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی سہارا چاہیے ان کو، کوئی سہارا یعنی کوئی چاہیے، آدمی یا کوئی بچہ ان کو ساتھ لے چلتا ہے جی تو جا سکتے ہیں، نہیں تو ایسی صورت میں اگر بچہ ہے تو مسجد کو جائیں، نہ ہونے کی صورت میں گھر ہی میں وقت پر نماز پڑھ لیں. شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام محمد عبد القادر نایتی ہے، میں یہاں شاہگنج سے بات کر رہا ہوں. جی. مول صاحب، میرے کو نماز سے ریلیٹڈ 3 سوال پوچھنے کا تھا، جی اور جی میرے کو برائے مہربانی تینوں سوال کے جواب چاہیے تھے. جی جی پہلا یہ ہے کہ میں الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، صحیح. لیکن بعض وقت سستی کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے، خصوصاً ظہر اور عشاء کے ٹائم پہ، کہ اپنے حساب سے مطلب نماز ادا ہونے کے باوجود بھی آخری وقت تک کھینچ کے میں نماز ادا کرتا ہوں، خاص طور سے عشاء، جبکہ مطلب 2 بجے یا 3 بجے ایسا رات میں عشاء کرتا ہوں میں. ٹھیک. تو اس سے دور یا چھوٹنے کے لیے کچھ کیا ضروری ہے، یا پھر اس سے کیا غلطی ہو رہی؟ یہ ایک میرا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں جمعے کے دن خطبہ شروع ہو جاتا، لیکن شروع ہونے سے پہلے بعض لوگ سنت ادا کرنے میں ہی رہ جاتے، تو سنت ادا کرنے کے دوران خطبہ شروع ہو جاتا، تو وہ شمار جمعے کا خطبہ سننے میں آتا یا نہیں آتا؟ وہ دوسرا سوال یہ تھا. تیسرا یہ ہے کہ ایسا کوئی ذکر ہے، یا ذکر ہونا میرے کو مطلب ذکر جس سے وہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نماز کے لیے ذرا ڈال دے. شکریہ جناب، آپ نے بہت اچھے سوالات کیے، قابل ستائش ہے. آئیے سنتے ہیں آپ کے جوابات. پہلا کیا سوال تھا ان کا؟ غفلت سے نماز چھوٹ جاتی، ظہر اور عشاء تاخیر سے پڑھتے ہیں. کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتا رہے ہیں اس کی. نہیں. دیکھیے، غفلت. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض ہوئی ہے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں اور پابندی کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ آپ کی سعی کو قبول کرے کہ آپ پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظہر میں کسی وجہ سے اور عشاء میں آخری وقت میں آپ پڑھتے ہیں، تو کوئی خاص وجہ ہے، کسی شرعی کام کی وجہ سے آپ اگر اس کو تاخیر کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. نہیں، بلا کسی وجہ کہ آپ عمدن ان 2 نمازوں کو آخری وقت میں نماز پڑھ کر ماباقی 3 نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ یہ وقتوں کو بھی، ان نمازوں کو بھی اپنے وقت پر ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور آپ رات میں عشاء میں 2-3 بجے کا آپ ذکر کیے ہیں، غالباً یہ 2-3 بجے نماز کا آخری وقت نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے نماز مکروہ شمار ہوگی. آپ رات جبھی بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر اب اگر 7 بجے سے رات ہوتی ہے تو ان 7 سے لے کر طلوع صادق یعنی 5:15 پونے 5 بجے تک اس رات کے 3 حصے آپ کر لیں، یعنی 3 گھنٹے 3 گھنٹوں میں آپ اس کو جوڑ لیں تو آپ آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں 11 ساڑھے 11 کے درمیان کا وہ حصہ آتا ہے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور زیادہ بہت رات ہو جائے تو نیند کا غلبہ آدمی پر طاری ہوتا ہے، اسی لیے فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر آدمی یہ سوچے گا کہ میں آخری وقت میں نماز ادا کر لوں گا، آخری وقت میں نماز ادا کر لوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وقت بھی اس پر سے گزر جائے اور اس کو کوئی اطلاع ہی نہ ہو. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 جز کو آپ چھوڑ دیں، تیسرے جز کے آغاز ہی میں آپ اس کو پڑھ لیں تو یہ بہتر ہوگا. عموماً شیطان بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ اب سنتیں اور عشاء کی سب ہو گئی ہیں، البتہ تم وطر کے لیے کیا کرو، تہجد کے لیے وقت نکال دو، وطر تہجد کے بعد پڑھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد وطر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال شیطان مختلف ہیلے بہانوں سے، کوششوں سے یہ کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ سے چھٹا دے. تو بہتر آپ یہ کوشش یہ کریں کہ پوری رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور پہلے دوسرے کے درمیان آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. دوسرا سوال نماز جمعہ سے متعلق غالباً تھا کہ خطیب صاحب جب ممبر پر آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ سنتوں میں رہ جاتے ہیں. دیکھیے، جمعے کے دن 3 اذانیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 اذانوں کا رواج نہیں تھا، بلکہ 2 ہی اذانوں کا رواج تھا. ایک ممبر کے سامنے جو خطیب صاحب بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے ایک اذان، دوسری اقامت کو ہی فقہا اذان ہی شمار کرتے ہیں، کیونکہ اذان کے ایک معنی ہے اطلاع دینا. پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ باہر والوں کی اطلاع کے لیے ہے. اندرون مسجد خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے وہ اندرون مسجد جو حضرات ذکر میں مشغول ہیں یا سنتوں میں یا نوافل میں یا تلاوت میں یا کسی بھی کار خیر میں اگر وہ مصروف ہیں تو وہ چاہیے کہ اذان کے ساتھ ہی اپنی نماز کو جلد از تکمیل کریں، ذکر کو تکمیل کریں. کوئی یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں، تو اس اذان کے ختم ہونے سے پہلے تک اس کو ختم کر دیں
اور ہمہ تنگوش خطیب کی آواز پر متنبہ ہو جائیں، کیونکہ فقہا کا حدیث شریف کی روشنی میں یہ قاعدہ ہے اذا جاء الخطیب علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، کہ خطیب جب ممبر پر آ جائے تو نہ نماز ہے اور نہ ہی کوئی بات چیت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ خطیب صاحب کی آواز آئے یا نہ آئے، فقہا نے کنز الدقائق شرح وقایہ کی عبارتوں میں یہ لکھا ہے کہ سامعین میں والنائی کل قریبی، تو کہ دور بیٹھنے والا بھی قریب کا درجہ رکھتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ آواز اس کو خطیب کی وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے تب بھی وہ صورت میں ہمہ تنگوش خطیب کی طرف متوجہ رہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو آواز نہیں آ رہی ہے، وہ جانماز کے تاگوں سے یا کسی بھی چیز سے یا اپنے موبائل فون سے یا اپنے کپڑوں سے کھیلنے میں مصروف ہو جائے، خطبہ جیسے ہی ختم ہو جائے اور نماز کے لیے وہ کھڑے ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس تو ایک رواج ہو گیا ہے، خطبہ تو سنتے ہیں بہت کم لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی تکبیر کی آواز آتی ہے اقامت کی، جب لوگ مسجد کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں، تو کہاں کا خطبہ انہوں نے سنا، کہاں کی انہوں نے نماز ادا کی، بلکہ حدیث شریفہ میں جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ جو لوگ سنتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے ہیں تو اس سے نماز پر ضرور فرق آئے گا، کیونکہ نماز جمعہ میں دو ہی چیزیں کرنا ہے آپ کو، خطبہ سننا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ خطبہ بھی نماز ہی کے قائم مقام ہے، اسی لیے کہ اس میں وہ کام تمام ناجائز ہیں جو آپ کو نماز میں ناجائز ہیں، مثلا کسی کے سلام کا جواب دینا، کسی کی چھینک کا جواب دینا، کوئی اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا یا بری خبر سن کر استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ ساری چیزیں دوران خطبہ میں ناجائز ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ حالانکہ سلام کا جواب دینا تو یہ باعث ثواب ہے، لیکن دوران خطبہ آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ گویا آپ نماز میں ہیں۔ اسی لیے خطبے کا بڑا اہتمام ہے، خطیب صاحب خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ اپنی ساری عبادتوں سے فارغ ہو جائیں اور ہمہ تنگوش متوجہ ہو جائیں۔ جی آئیے، السلام علیکم، جی فرمائیے۔ ہلو، ایک کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی غالباً لائن کٹ ہو چکی ہے۔ جی مفتی صاحب، خطبے کی بات ہو رہی تھی، جی خطبے میں آخری کلمات جو ہیں دعائیہ کلمات، اس پر مصلیان مسجد دونوں ہاتھ اٹھا کر آمین آہستہ کہتے ہیں۔ نہیں، زور سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ نماز میں ہیں، نماز میں جیسے آیت درود پڑھا جاتا ہے تو آپ زور سے آپ درود شریف نہیں پڑھتے، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر کیفیت اور وجدانی طور پر از خود رونا آ جائے یا کوئی دوسری بات ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دوران خطبہ بھی آخر میں جو دعائیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یہ جو دعائیں کی جاتی ہیں، اس میں بھی آپ دل ہی دل میں آمین کہیں۔ آیت درود جب پڑھا جاتا ہے اس پر آپ دل ہی دل میں درود شریف پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے منع فرمایا، نہایت بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جی شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میں عبدالحمید بول رہا ہوں مہدی پٹنم سے۔ بتائیے عبدالحمید صاحب، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے، نماز جمعے کی نماز فرض ہونے کے بعد موقعہ اور غیر موقعہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ شکریہ، بہت خاص سوال کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی شاید انہوں نے بڑی اس درد کے ساتھ یہ پیغام ہمارے اس چینل سے دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بڑا المیہ ہے کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ اور خاص کر طور پر جمعہ کا دن، جبکہ وہ اب نہایت ہی اہم ترین دن ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے جیسے ہی 2 رکعت فرض کا دوسرا سلام امام اور خطیب نے پھیر دیا تو بس دروازے پر ایسی دھینگا مشتی، ایسی دھکم پیل ہو رہی ہے کہ ایسا اندازہ ہوتا ہے دیکھنے سے کہ دیگر قوموں کے لوگ جب سامنے سے جائیں تو وہ یہی تصور کرتے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں سے کتنے بیزار ہیں جو اس قدر دھینگا مشتی اور جو ہے سو دھکم پیل کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جو مسجد کے باب الداخلے سے پہلے نکلے گا اس کے لیے کوئی انعام مقرر کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی کوئی عمر کا لحاظ نہیں، بڑا نہیں، چھوٹا نہیں، کیا بڑا کیا بزرگ، کیا نوجوان کیا بچہ، پورے ایسے کہ بس دیکھنے والا یہی کہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہود بھی اپنی عبادت گاہوں، اپنی کلیساؤں میں عبادت کرتے ہیں، گو کہ ان کی عبادت آپ کی عبادت کے مقابلے میں رتی برابر کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کس قدر اہتمام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔
سارے عبادت اپنے کاموں کو ترک کر کے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اپنی کلیساؤں میں وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ اپنی مسجدوں سے ایسے بیزار، آیا جمعے کو ایک بار لیکن ایسی پہلوانی کا مظاہرہ کیا کہ بس سب سے پہلے نمبر پر آئے گا تو کوئی انعام اس کے لیے رکھا گیا۔ بہرحال ایک المیہ ہے، ایک افسوس ہے کہ مسلمان اور خصوصاً نوجوان اس جانب جو ہے سو توجہ کریں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے دیگر قوموں پر مسلمانوں کا کوئی بری چھاپ پڑے۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا، ہمارا آج کا عنوان نماز کے مسائل ہے۔ ایک کالر بھی ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام محمد عبدالعامر ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گلکنڈے سے بات کر رہا ہوں میں۔ سوال بتائیے۔ جی میرے کو ایک سوال کرنے کا تھا کہ جو ہم لوگ یہ درگاہ پہ جاتے ہیں ہمارے بزرگ، جی ٹھیک ہے ناظرین، ہم آپ کو بارہا بتا رہے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کے مسائل۔ مزید گفتگو، مزید باتیں، مزید سوالات بہت سے ہیں، اس کو ہم دوبارہ شامل کر سکتے ہیں۔ آج نماز سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ایک سوال مفتی صاحب رہ گیا تھا، ایک صاحب سوال کیے تھے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا ذکر بتائیں جس سے نماز میں رغبت اور محبت پیدا ہو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے۔ یہ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے کچھ ایسا اس کا آغاز فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی تلاوت قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک فائدہ بتایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ذکر کا یہ مطلب اور مفہوم نہیں ہے کہ آپ جو ہے سو کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے بیٹھیں۔ یہ اچھی بات ہے، ذہنی طور پر یکسوئی ہوگی، مجموعی طور پر نہ صحیح دل جمعی ہوگی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا قلب ہمیشہ ذاکر رہے۔ اس کے بارے میں احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور ذکر کرنے والوں کی قرآن مجید میں بھی بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ نے کوئی ایسا وظیفہ پوچھا ہے جس سے نماز کی طرف ترغیب ہو، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ صالحین کی صحبت کو لازم کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، کسی شیخ کے دست حق پرست پر آپ بیعت کر لیں گے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو یقیناً آپ کو نماز کی بھی پابندی ہوگی، دیگر احکام شریعہ کی طرف بھی آپ کا میلان بڑھے گا۔ جی آئیے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ عنوان چل رہا ہے آج کا ہمارا نماز کے مسائل۔ کالر ہیں، دیکھیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں حامد بول رہا ہوں BHL سے۔ بتائیے حامد بھائی۔ جی میرا السلام مفتی صاحب کو۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو جی جی بھائی، یہ عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس رمضان میں جو شدت سے سائرن بجایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو غیر قوم جو جس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے اور شکایت بھی آ رہی ہے، اتنی زور سے سائرن بجا رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں اسکول کے اٹھ جا رہے ہیں 3 بجے یا 2:30 بجے، اور پھر ان لوگوں کو سونے کا وقت نہیں مل رہا، تو بہت ہی ان لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہا ہے اس وجہ سے، سائرن کی وجہ سے۔ مطلب کمپٹیشن کی طرح بجا جا رہا ہے، کمپٹیشن یعنی سائرن جو بجا رہے ہیں، یہ مسجد میں زیادہ، اس سے زیادہ وہ دوسری مسجد میں، اس سے بھی زیادہ دوسری مسجد میں، تو اس کی وجہ سے ہمارا مطلب دین کی طرف بھی ایک نقطہ چینی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو زحمت ہوتی ہے کہ جو ہے نا مفتی صاحب تھوڑا اس کے بارے میں۔ ٹھیک، شکریہ۔ جی مفتی صاحب، نماز میں سستی اور کاہلی جی دوران نماز، جی اگر کوئی سستی اور کاہلی سے ارکان ادا کرتا ہے تو وہ دیکھیے نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے تصور سے ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے حضور بالکل نہایت اطمینان کے ساتھ اور خاموش کھڑے رہیں، اور ایسا کھڑے رہیں کہ گویا جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں اس کا مفہوم اور طریقہ ملتا ہے
کہ اعبد اللہ تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تصور کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں آپ، ہم کسی بڑی محفل میں جاتے ہیں، بڑے آدمی سے، بادشاہ وقت سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہم ہما تنگوش بالکل پورے ہاتھ پیر اعضاء جسمانی سر بلکہ آنکھوں کی پلکوں کا تو لحاظ رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بھرے دربار میں بادشاہ وقت کی برملا کوئی ایسی بے ادبی یا گستاخی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دربار سے دھتکارا جائے. یہ تو حکم الحاکمین کا دربار ہے، یہاں پر کتنی رعایتوں کو ملحوظ رکھنا نہیں چاہیے، آدمی کو غور کر لینا چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں کہ تم جن کپڑوں میں بھی آؤ نماز پڑھ لو، برہنہ ٹوپی، کوئی سر پہ سلیقے کے وہ نہیں اور جیسا چاہے ویسا پڑھ لو، نہیں، بلکہ اس میں شریعت نے اسلام میں سختی سے اس کو منع فرمایا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مفسرین کرام عند کل مسجد کی تفسیر میں لکھتے ہیں عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت تم مکمل زینت اختیار کرو. دیکھیں ہم ایک عام دعوت شادی ولیمے کی دعوت میں جانے کے لیے کیسے اہتمام کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، جبکہ یہ رب العالمین کے دربار میں ہیں. ہم بنین پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کرتے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، بٹن کھلے ہوئے ہیں، برہنہ سر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سب سستی اور کاہلی کی علامات و آثار ہیں، لیکن کریں کیا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پھر صحابہ، صحابی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، صلحاء، صالحین نے کب تک بلکہ تا دم حیات اس پر عمل پیرا رہے. نہ صرف یہ بلکہ اپنے متعلقین کو اپنے ماحول میں یہی چیز کو جاری کیا. لیکن آج ہم برملا کہہ دیتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کا کیا مطلب ہوتا کہ جب دل ہی پاک ہے، بالکل صاف ہے، بالکل طاہر ہے تو کپڑوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ایسی بات نہیں، سستی و کاہلی کے آثار کو چھوڑ کر بالکل ہم جستجو کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، کیونکہ فإن المصلی یناجی ربہ کے کلمات بھی آئے ہیں کہ مصلی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عمر چشتی عرض کر رہا ہوں سے. جی عمر صاحب کیسے مزاج ہیں بتائیے سوال. الحمدللہ اللہ کرم، آپ کی دعائیں ہیں. جی وہ جو ہے سوال کرنا تھا. جی کیا شکرانہ جو ہوتا ہے جی وہ پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ آج کل جو شکرانے کی نماز جو عام طور پر ہو رہی ہے جی وہ سیرا بنتا ہے دولہا، تو نماز تو ادا ہی نہیں ہوتی، وہ پیشانی لگی نہیں سکتی. تو اس کے علاوہ جو ہے شکرانے کی نماز آپ سے پہلے پڑھی جا رہی ہے تقریباً. تو جی کس حد تک جو ہے اس پہ روشنی ڈالے تو بہتر ہے. ٹھیک. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کس مقام سے؟ جی میں آصف نگر جھرے سے محمد عمر چشتی. ٹھیک، شکریہ عمر صاحب آپ کے سوال کرنے کا. بتاتے سوال کیا انہوں نے 13 نکاح کے وقت نوشا کو پھول وغیرہ پہناتے ہیں، وہ نیچے نہیں لگتی زمین کو پیشانی، اور نکاح ہونے سے پہلے شکرانے کی نماز پڑھاتے ہیں، جبکہ نکاح کے بعد شکرانہ کی نماز پڑھانا چاہیے. اچھا دیکھیے شکرانہ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے. اس کو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جس برائی کی طرف آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ صحرا ہے سر پر اور پیشانی زمین پر نہیں لگ رہی ہے اور یہ سب مراحل ہے، تو ان کو اتار کر آپ پیشانی، ناک اور سجدے کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں ان سب کو ادا کرتے ہوئے آپ ادا کریں تو تب آپ کی نماز ہوگی. ورنہ پیشانی نہیں لگ رہی ہے، پیر بالکل پیچھے سے اٹھے ہوئے ہیں، زبردستی کی نماز ہو رہی ہے، یہ شکرانہ نہیں، یہ تو جبرانہ ہو جائے گا، مجبوری کے طور پہ ادا کرا ایسا سمجھ میں آئے گا، بلکہ اس کا لحاظ کریں. مفتی صاحب صحابہ اکرام جس وقت نماز کی کیفیت میں ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ اولیاء اعظام نماز ادا کرتے تو وہ کیا طریقہ رہتا اور نماز کس حالت میں ادا کرتے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام کی نماز تو اب کیا کہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، ان کو حالت نماز میں ان کے ایک باغ تھا، ان کا باغیچہ تھا، اس کا خیال آیا. جی. اب نماز کے دوران خیال آنے کی وجہ سے جس کیفیت کے ساتھ، جس خشوع، جس خضوع کے ساتھ اور دل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، اس کیفیت کے ساتھ جو نماز ادا کر رہے تھے، نماز کو ختم کیا. اس کے بعد انتہائی اضطرابی اور بے چینی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اس باغ کو بیچنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، حالانکہ نماز میں باغ کا خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ مفسدات نماز میں سے نہیں ہے، نماز کو توڑنے والی چیز نہیں ہے. کتنی چیزوں کا، باغ کا، دوست، احباب، آدمی نہ جانے اللہ اکبر کے ساتھ ہی ایسے وسوسے اور ایسے خیالات کے خارج نماز ان کو بیان کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے.
لیکن صحابہ کرام اولیاء اعظام کی نمازوں کا کیا کہنا. صاحب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں جو ایک تیر پھنسا ہوا تھا اس کو نکالا گیا، جبکہ بیرون نماز سے پہلے جب آپ کو تیر ہاتھ بھی جب کوئی لگاتے تھے تو آپ اس کی درد اور کرب سے بے چین اور مضطرب ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب یہ تکلیف اس تیر کو اب نہیں نکالا جائے گا، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جب نکال دیں گے. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز میں یہ تیر نکالا گیا تو اف تک انہوں نے نہ کیا، درد تکلیف کا کچھ احساس ہی نہیں ہوا. نماز کے بعد جب آپ حسب معمول دیکھا کہ آپ کے پیر سے تیر کو نکالا گیا، آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی یہ کون نکالا، کیسے نکالا، کب نکالا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو حالت نماز میں پا کر، چونکہ آپ پوری توجہ اللہ کے ساتھ آپ کی نماز ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو اس میں نکال دیا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. ایسی نمازیں ہوتی تھی. آج ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں. اب محض اللہ سے توفیق کی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو نیک بندوں میں شامل فرما اور ان کے ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہ حضرت امام علی مقام میدان جنگ میں اپنا سر دیتے ہیں، نماز وہاں بھی ترک نہیں کرتے، نماز کو وہاں بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. بہرحال بے شمار باتیں ہیں، واقعات ہیں، لیکن مسائل کا یہ وقت ہے، اتنی گنجائش کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سر دیتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین، بہت سی باتیں. سبحان اللہ. ناظرین آپ سماعت کر رہے ہیں نماز سے متعلق علامہ اقبال نے بہت خوب کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آئیے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. جی ہلو جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی کیا بولتے ہیں، میں امبرپیٹ باپو نگر سے بات کر رہا ہوں. جی 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 میں یہ کمپنی میں جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن وہاں کیا بولتے ہیں وضو کی سہولت نہیں ہے ادھر. جی جی وضو کرنے کی سہولت نہیں ہے. جی تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک بتاتے ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی آخر الآیہ. جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اعضائے وضو کو اچھی طرح دھو لو، جس میں فرائض وضو کو بیان کیا ہے. آدمی کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ باوضو رہے اور ایک ہی وضو سے آدمی پنجگانہ ادا کر سکتا ہے اگر اتنی استطاعت ہے. اس دوران نجاست کا خروج نہیں ہوا، ریح کا خروج نہیں ہوا، نہیں نکلی، تو ایسی صورت میں وہ باوضو متصور ہوگا. جب جس کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں وہاں پر وضو کا اتنا پاس و لحاظ نہیں ہے تو یہ قبل از وقت کوشش یہ کر لیں کہ نماز کو باوضو ادا کریں، اور ایسی صورت میں یہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے وضو کے لیے باہر جا سکتے ہیں تو جائیں، وضو کر کے آئیں، یا اس مسجد میں جائیں جہاں پر وضو کر کے نماز ادا کیا جا سکتا ہے. بے وضو نماز پڑھنا تو یہ نماز کی توہین ہے. بہرحال آپ کوئی نہ کوئی صورت نکالیں کہ آپ کو کمپنی میں کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایسی کمپنی کیوں اختیار کروں جہاں پر مجھے میرے مذہبی معاملات کے لیے کوئی اچھا خاصا انتظام نہیں ہے. جب آپ کر ہی لیے ہیں تو آپ ایسی کوئی صورت بھی اختیار کر لیں کہ جس سے آپ کو باوضو نماز ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہو. بے وضو نماز ادا کرنا اسلام میں سخت ترین گناہ ہے. جی آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے. جی میں عمر بات کر رہا ہوں، سننے کا صحیح. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے. جی کم کر دیا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا سوال یہ ہے صاحب، یہ فرض نماز فجر کی، صبح کے ٹائم فجر کی نماز چلتے رہتی، یعنی کہ ایک رکعت ہوتے، یہ ایک رکعت چلتے رہتی فرسٹ رکعت. تو لوگ جو باہر سے آ کے جو ہے پہلے سنت ادا کرتے، فرض کو چھوڑ دیتے، سنت ادا کرتے پہلے. یہ تو کہاں تک صحیح ہے، یہ سوال آپ سے کرنے کا. آپ سنیے. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سنت کو پڑھ لیتے فرض کو چھوڑ دیتے، یہ آپ کی شاید غلط فہمی ہے. دیکھیے ایسا کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا کہ وہ فرض کو چھوڑ دے اور سنت کو پڑھ کر واپس پلٹ جائے. پہلے آپ اپنے اس بات کو ذہن سے نکال دیں، خیال سے نکال دیں، دل سے نکال دیں
کہ سنت پڑھ کر وہ فرض کو چھوڑ دیتا ہے. بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ آیا ہی ہے فرض کی ادائیگی کے لیے، اور فرض کی ادائیگی کے لیے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ فرض کو مکمل کرنے والی ہیں. مکملات صلاۃ اس کو کہتے ہیں. یہ فرض جو فرض سے ہٹ کے جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں، چاہے فرض سے پہلی ہو کہ فرض کے بعد والی سنتیں ہوں، اس کو آدمی ادا کرتا ہے تو یہ مکملات صلاۃ ہے. تو اب آپ کی نماز ہوئی مکمل کے ذریعے مکمل ہوتی ہے. تو اب جہاں تک نماز فجر کے تعلق سے آپ مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی فجر کو آتا ہے اور سنت پڑھ لیتا ہے، اس فرض کو چھوڑ دیتا ہے. آپ نے جو بات کہی ہے بالکل غلط بات ہے. ایسی نہیں ہے کہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض چل رہی ہے اس وقت سنت ادا کر رہا ہے تو اس سے سنت ادا کر کے وہ کیا کرے گا؟ واپس تھوڑا ہی جائے گا، وہ تو فرض ادا کرے گا. اب یہ ہے کہ فرض میں شامل ہونے کے لیے اس کو کچھ ارکان چھوٹ رہے ہیں. مثلا امام صاحب قرات کر رہے ہیں پہلی رکعت میں، وہ ابھی آیا ہے تو اب اس کو سنت پڑھتا ہے وہ، اور اس کے بعد فرض میں شامل ہوتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے، فرض میں ہونا ہی چاہیے، کیونکہ دیگر سنتوں کی بنسبت فجر کی سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فجر کی سنت کو نہ چھوڑو. تو آپ اندازہ کریں فرض کا کیا عالم ہوگا. فجر کی سنت کو نہ چھوڑو کیونکہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، کیونکہ وہ اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر تم کو اونٹوں سے روندا بھی جائے تب بھی تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو. آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ سنت کو پڑھ لیتا ہے فجر فرض کو چھوڑ دیتا ہے، یہ غلط بات ہے. آدمی کو قاعدے میں بھی اگر امام مل جائے تو ایسی صورت میں بھی سنت کی ادائیگی کو تکمیل کرنے کے بعد ہی وہ فرض کی ادائیگی کی طرف جائے گا. ہاں اگر ایسا بالکل احتمال ہے کہ اگر یہ سنت پڑھ لے گا تو امام نماز سے خارج ہو جائے گا تو ایسی صورت میں سنت کو چھوڑ سکتا ہے، فرض کو ادا کر سکتا ہے. لیکن ایک رکعت ہوئی ہے یا ابھی نماز شروع ہی ہوئی ہے، یہ اب مسجد میں آیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سنت کو پہلے پڑھے گا کیونکہ اس سنت کی بڑی تاکید ہے دیگر سنتوں کی بنسبت. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دیگر سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں یا اس کی چھٹی مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی اگر ہو جائے. مثلا ظہر کی نماز کی فرض چل رہی ہے تو ایسی صورت میں ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اب آپ کو ادا کرنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے بعد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. فرض کے فجر ظہر کے 4 رکعت کے بعد آپ جو چھوٹی ہوئی 4 رکعت ہیں اس کا مقام آئے گا، آپ پڑھ سکیں گے اس کو، لیکن نماز فجر کے بعد یہ سنتوں کی ادائیگی کا مسئلہ نہیں ہو پائے گا. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے لا صلاۃ فی الفجر الا رکعتي الفجر، فجر کی نماز کے بعد مزید کوئی اور رکعتیں نہیں ہیں حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. تو بہرحال یہ چند مسائل ہیں اس کے، یہ دین کے نہایت ہی اہم ترین سنتوں میں شمار کی جاتی ہے، اس لیے آدمی اس کو ادا کر کے فرض میں شامل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو ادا کرتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے. جی ناظرین، آپ نے فجر کی 2 رکعت سنت کی نہایت ہی اہم گفتگو آپ نے سیر حاصل انداز میں سماعت کی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کالر کو استقبال کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تاربند سے شیخ داؤد بات کر رہا ہوں. جی داؤد صاحب. جب بھی خیال کی بات ہے نماز میں، جی خیال میں اور وسوسے میں کیا فرق ہے منصف سے معلوم کرنا. ٹھیک اتنا ہی. ٹھیک، شکریہ جناب آپ کے سوال کرنے کا. آپ کو بتاتے ہیں. جی خیال اور وسوسہ، دیکھیے وسوسہ یہ باب وسوسہ سے ہے. وسوسہ کے معنی آتے ہیں کسی بھی بات کا دل میں آنا. اگر وہ بات اچھی ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو الہام کہتے ہیں. اور اگر یہ بات بری ہے، برے خیالات ہیں، نفسانی خواہشات کی طرف اس میں ابھارنا ہے یا کسی گناہ کی طرف دعوت دینا ہے، ایسے خیالات جب آتے ہیں تو وہ شیطان کی جانب سے ہو. انکان اگر وہ ہے شیطان کی طرف، انکان اگر یہ برے ہیں فمن الشیطان ومن نفسک، شیطان اور آدمی کے نفس اور اس کے وسوسے خیالات سے ہوتے ہیں. یہ وسوسے اور خیال کا مترادف ہے، کوئی بعید اور کوئی اس میں زیادہ بلاغت کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. خیال وسوسہ دونوں ایک ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وسوسے کی تعریف کو آپ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ اگر اچھے خیالات آتے ہیں تو اس کو الہام کہتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا. آئیے ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، دیکھیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں فور ٹی وی کو، اور آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ لوگ. شکریہ. اور میرے سوال سے پہلے 2 چیزیں بولنا چاہتا ہوں. ایک تو بہت دیر سے آپ کی لائن ٹرائی کر رہا ہوں میں، تو بھائی ایک لائن کے بجائے آپ لوگ ملٹیپل لائنس رکھ سکتے ہیں، لوگ تھوڑی سہولت ہو جائے. جی میں ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا ہوں. کہاں پہ؟ تو مول صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟
کیونکہ بعض وقت کام کی جو ہے شکل ایسی ہوتی ہے کہ اٹھ کے جا کے ظہر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی اجازت ہے کیا؟ اور دوسری چیز یہ کہ نماز استخارہ کے تعلق سے کیا شرائط ہیں؟ آج کل لوگ جو ہے اتنا اس کو کامن بنا لیے ہیں کہ ہر کوئی ہر چیز کے لیے استخارہ کرنے کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آپ کہاں سے بات کریں؟ جی میں ٹولی چوکی سے بات کر رہا ہوں، تمجید قادری نام ہے. شکریہ قادری صاحب آپ کے فون کرنے کا. آئیے آپ کے سوالات کو رجوع کرتے ہیں. ظہر اور عصر ایک ہی وقت؟ دیکھیے احناف کے پاس ظہر اور عصر بلا حج کے بغیر امام کے ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے. ایام حج میں امام کے ساتھ ایک ساتھ ادا کرنے کی احناف کے پاس گنجائش ہے، اس کے سوا کہیں اور مقام پر جائز نہیں ہے. شوافق کے پاس جائز ہے. اب رہی بات یہ کہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کام کی نوعیت کو پہلے ہی سے یہ مد نظر رکھتے ہوئے آغاز یعنی نماز کے اول وقت میں، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہر نماز کو فقہائے کرام 3 حصوں میں بانٹتے ہیں: آغاز وقت، درمیان وقت، آخر وقت، تاکہ آدمی ان 3 وقتوں میں جس میں میسر ہو ادا کر سکے. اب آپ کو جس نوعیت کا جب کام مل جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو ہی جاتا ہوگا کہ یہ نوعیت کا کام ہے کہ اس میں نماز ظہر چھوٹ جاتی ہے یا نماز عصر چھوٹ جاتی ہے. تو آپ ان 2 نمازوں کو جب کبھی اتفاقی صورت ایسی پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اول وقت اس کو آپ ادا کر لیں، اس کے بعد کام میں مصروف ہو جائے. ایسا نہیں کہ آپ جمع کرنے کی کوئی صورت آپ پیدا کر لیں، یہ احناف کے پاس جائز نہیں. نماز استخارہ کیا ہے؟ نماز استخارہ، یہ استخارہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں خیر طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آپ نے اپنے مسائل کو رجوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی انہوں تعلیم فرماتی، ایسی تعلیم فرماتی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یعلمون الاستخارۃ کما یعلمون من القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن مجید کی کوئی آیت یا دعا یاد دلاتے، اس طریقے سے استخارے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا یاد دلاتے تھے. ایک نہایت ہی اچھی بات ہے جب آدمی کو کسی کام میں تردد ہو جائے کہ یہ کام بھی ہے یہ کام بھی ہے، اب وہ کس کو اختیار کرنا چاہتا ہے. آپ قرین قیاس، ظاہری ضوابط اور قواعد کو سامنے رکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پورے دن کے مصروفیات سے فارغ ہو جانے کے بعد رات کو جب بالکل آپ نیند کے قریب ہو جائیں تو ایسی صورت میں تازہ وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور بازار میں وہ دعا آپ کو مل جائے گی، یا آپ کے پاس پاکستانی پنسورہ یا اور کوئی مسنون دعائیں وغیرہ کی کتاب ہے تو اس میں دعا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. یہ ایک لمبی دعا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں. وہاں پر ایک جگہ جو ہے سو یہاں پر اپنا مطلب بیان کرے بول کے وہاں پر اپنا مطلب بیان کرے. اس کو اب پڑھنے کے بعد آپ بغیر کسی سے بات کریں کہ اسی مقام پر آپ سو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے صحیح تعلیم استخارے کا وہ یہ ہے کہ 3 دن یا 5 دن یا 7 دن تک زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں. اس دوران کوئی ایسے اشارات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذہن پر، آپ کے دل و دماغ پر واضح اور نمایاں ہو جاتے ہیں جس سے آپ اس میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر آپ اس کو ملتوی کریں، پھر کسی اور وقت اس کو کر کے دیکھیں، شاید آپ کے مقدر میں وہ بات ہو جائے. یہ استخارے کا صحیح طریقہ ہے. اب استخارے کے نام پر جو دنیا بھر میں یہ ایک بات عام ہے کہ فال دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. استخارہ کا تو طریقہ یہ ہے. جی ناظرین، شکریہ آپ کے سوالات کا. مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، قیمتی وقت اپنا عنایت فرمایا. آج کا وقت ناظرین یہیں ختم ہوا. مجھے اور سوغات ہمارا معاشرہ کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ. من مكة حبيبي نور سطع المدينة